ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک غریب طبقہ اور ایک امیر طبقہ۔ اور امیر سے مراد یہ بھی ہے کہ جن کے پاس کچھ اقتدار ہے اور کچھ طاقت ہوتی ہے، کوئی خاص سیٹ ملی ہوتی ہے، پھر یعنی اس طرح کے لوگ جن کے ایک آرڈر پر پورے ضلع کا نظام متحرک ہو سکتا ہے، یا ایک سین کرنے پر ہزاروں لوگوں کی غربت ٹل سکتی ہے، یا ایک اشارے پر پورے ملک کا نظام بدل سکتا ہے، اور پھر ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں، فضولیات بھی پوری ہوتی ہیں۔ اور پھر کچھ ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جن کی نہ سنی جاتی ہے، نہ مانی جاتی ہے، اور نہ ان کی خواہشات کیا، فضولیات کیا، ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری اللہ کی مخلوق ہی ہے، یاد رکھیں۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفَ فِيهَا، فرمایا جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی علاقے کو، کسی بستی کو، کسی خطے کو تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، تو امرنا ہم حکم دیتے ہیں مُتْرَفَ فِيهَا، ان کے کھاتے پیتے یعنی بڑے لوگ جو امیر ترین لوگ ہیں ان کو ہم حکم کرتے ہیں، یعنی اپنے احکام ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں نافرمانی کر جاتے ہیں۔ جب بھی ہم چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کسی قریہ، کسی بستی، کسی خطے، کسی علاقے، کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کے بڑے لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں۔ وہ اقتدار کے حوالے سے بڑے ہیں، وہ دولت کے حوالے سے بڑے ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے بڑے لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں تو ہمارے حکم کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ پھر ہم فحق علیہ القول، پھر پورا ہو جاتا ہے ان پر بات جو ہم حکم دیتے ہیں، یعنی وہ قریے، وہ بستیاں، وہ علاقے، وہ قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم ان کو پوری طرح ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی ہلاکت آئی، عذاب آیا، قوم تباہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے ڈائریکٹلی آسمانی عذاب آیا، یا زمین سے نیچے سے عذاب کوئی نکلا، یا زمین کو تہس نہس کر دیا گیا، یا کوئی آگ اور پتھروں کی بارش نازل ہوئی، یا ان قوموں کے شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، تو ان کی بنیادی وجہ ان کے بڑے امراء ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے ایک اصول بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ارادہ کرتا ہے کہ ان کو ہلاک کرنا ہے پھر ان کے بڑے لوگوں کو نافرمان کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک انداز بیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ جب بھی کسی قوم کے بڑے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، امراء لوگ، حاکم لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں تو رب تعالیٰ اس وقت اس قوم کے اندر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، ان کو ہلاک کر دے۔ اچھا، ہلاکت سے مراد صرف محض یہ نہیں ہے کہ کوئی اچانک ایک حادثہ اور پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ جس طرح کہ پچھلی قوموں کے اندر پتھروں کی بارش کا نازل ہو جانا، آگ کی بارش کا برسنا، یا زمین کو الٹ کے رکھ دیا جانا، یا پوری قوم کی بیک وقت شکلوں کو مسخ کر کے خنزیر کی شکل بنا دیا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس طرح کا ہی عذاب اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ مہنگائی بڑھ جانا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ قوم کے اندر فرقہ واریت کی آگ ہو اور نفرت ہو، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور جو اقتدار پر حاکم ہیں وہ کرپٹ، بے ایمان، لٹیرے، زانی، شرابی ہوں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنے بندوں کی طرف اور نافرمانوں کی طرف عذاب بھیجتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا یہ اصول ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف عذاب بھیجتا ہے نا، ان کے عذاب ان پر آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، کہ ہم ان کے بڑے لوگوں کو، کھاتے پیتے لوگوں کو، عیش و عشرت میں مگن لوگوں کو، اقتدار والوں کو حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ نماز پڑھو، صدقہ و خیرات کرو، نیکی کرو، کرپشن نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو،
تمہارے ایک آرڈر پر کتنی لوگوں کی غربت جاتی ہے، تمہارے ایک سین پر کتنی تڑپتے چیختے لوگوں کی وہ چیخ و پکار، وہ درد، وہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن تم اقتدار پر بیٹھے ہوئے اس قدر انسانیت مردہ ہو گئی کہ تم ایک سیکنڈ کے کچھ حصے میں چھوٹا سا لکیر مار دو، تمہارا سین ہو گیا، کئی لوگوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، لیکن نہیں کرنا۔ جب یہ نوبت آن پہنچتی ہے تو رب تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ فرماتا ہے پھر ہم ایسی قوموں کو، ایسے خطوں کو اور ایسے کریے بستیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہلاکت کا سبب اللہ کی طرف سے، ہلاکت کا مین سبب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عمراء کے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ بڑے لوگ جب اس طرح کے ہو جائیں نا، پھر معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پھر عذاب ہوتا ہے، کوئی آرام نہیں ہوتا، کوئی سکون نہیں ہوتا، کوئی راحت نہیں ہوتی، پریشانی، غم، تکلیفیں، بیماریاں، مہنگائی اور نفرتیں، فرقہ واریت، اسلام کا بگاڑ، یہ سب کچھ مین بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب وقت کے حاکم بے ایمان ہو جائیں، جب وقت کے بڑے لوگ اور امیر ترین لوگ اپنی پیٹ کو دیکھیں، اپنی مالیت کو دیکھیں، اپنی پراپرٹی کو دیکھیں، اسی طرف توجہ، کوئی انسانیت کا احساس نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، کسی کی بھوک، کسی کی مرض، کوئی فکر نہیں ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے ہلاکت آتی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا آدمی ہے، گھر سے ناشتہ کر کے کئی ڈشز ہوتے ہیں نا بھی، چائے چل رہی ہے، چائے کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ کھا کے اس کے در باہر نکلا تو مانگنے والا کوئی ہے بھی، گھر آٹا ہی نہیں ہے، اس کو کہہ دیا معاف کریں۔ خدا را یار، کیا یہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے رزق، یہ اکیلے تم ہی تنہا اس کے حقدار ہو؟ رب تعالیٰ یہی سب کچھ اس کو جو تمہارے دروازے پہ بھکاری بن کے آیا اس کو عطا کرتا اور تمہیں اس کے دروازے پہ بیچتا، تو کیا کرتا؟ رب تعالیٰ نے اس کا رزق تیرے گھر میں اتارا تاکہ تو تیرے لیے ایک نیکی کا سبب بنے، تاکہ تو اس کا تعاون کرے، وہ رزق اس کا تیرے گھر میں اترا، تو اس کو عطا کرے، اس کا تعاون کرے، اس کی مدد کرے، تاکہ تیری آخرت کی زندگی خوبصورت ہو۔ یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن تو نے سمجھا نہیں، میں تنہا میں ہی ہوں، میں ہی کروں، یہ سب کچھ میرا، یہ نہ میرے بھائی۔ رب تعالیٰ نے اگر کسی کو غریب رکھا تو ساتھ والے کو امیر رکھا، تو دراصل اس کے گھر میں جو رزق اترنا تھا وہ تیرے گھر میں اتار دیا، تجھے ایک راستہ دیا کہ نیکی کر۔ لیکن ہمارے ہاں کھانے بچ جاتے ہیں، کئی ڈشز ہوتی ہیں، کتنا خرچ ہوتا ہے، کیا ضروریات پوری، کیا فضولیات پوری، کیا انسان کی خواہشات مکمل ہو رہی ہیں، اس کے باوجود جو قریبی ہے، بھوکا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی ہلاکت کی۔ رب تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ہم جب بھی کسی خطے کو ہلاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کسی بھی حوالے سے، آج دیکھ لیں، آپ کہیں کہ نہیں بڑے مطمئن، کون مطمئن ہے آج زندگی میں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے، یاد رکھیں، پریشانی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں اقتدار پہ بیٹھے ہوئے کوئی ہمارے ہاں چھوٹا سا بھی ہے نا، اس کا اقتدار ہے تو وہ خدا بنا بیٹھا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ ایسے سہن کر کے نہیں دے گا آپ کو، اس کی 1.5 لاکھ روپے منتھلی تنخواہ ہے تو 15,000 مہینہ کمانے والے سے رشوت لے گا، وہ بے حیث بے حیا انسان، تب وہ سہن کر کے دے گا، اس قدر بے حیثی یار۔ تو ہم پھر بھی مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں انسانیت سے گر گئے، مومن مسلمان کب ہیں بھائی؟ ہم ایمان کو اور اسلام کو تلاش نہ کریں اپنے اندر، انسانیت کو ڈھونڈیں کہ ہماری اندر کی انسانیت کہاں چلی گئی۔ تو جب بھی اللہ کی طرف سے ہلاکت آتی ہے، کوئی عذاب آتی، اور پھر یاد رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ہلاکتیں، مہنگائی بڑھ جانا، بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، ٹھیک ہے نا، افراتفری ہونا، نفرتیں ہونا، اور فرقہ واریت کی آگ، ایک دوسرے سے نفرت، کوئی محبت نہ ہونا، آرام و سکون کا چھن جانا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ چھوٹی موٹی ہلاکتیں ہیں، لیکن ان کے آنے کے بعد بھی اگر انسان نہ سمجھا، اس کے باوجود بھی اسی طرح ہر دھرم رہا، بے حیا رہا، بے نمازی رہا، شراب نوشی چلتی رہی، سود خور رہا، کرپٹ رہا، بے ایمان رہا، دوسری کی عزتوں کو خراب کرتا رہا، اسی طرح اس کی زندگی رہی، پھر رب تعالیٰ ایک کڑک دار قسم کا پھر عذاب مسلط کرتا ہے، پھر پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصول الہی ہے، یاد رکھیں۔ آج اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر آرام و سکون ہو، ہمیں راحت ملے، ہمیں محسوس ہو کہ ہم بہترین مومن مسلمان ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ اقتدار پہ ہیں تو آپ کے ایک سین پر کئی زندگیاں خوبصورت ہو رہی ہیں، تو کیا ہو جائے گا یار؟ آپ کے اگر 1.5-2 لاکھ منتھلی آمدن سے آپ کا کوئی گزارا نہیں ہو رہا، تو 15,000 والے سے رشوت لینے کے بعد کیا زندگی خوبصورت ہو جائے گی یار؟ خدا را ان چیزوں کی طرف دیکھیں، اپنے اندر انسانیت، مومن مسلمان ہم بعد میں ہوں گے، سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت کا نور پیدا کریں۔ یہ آن کیمرہ میں گزارش کر رہا ہوں، جو بھی کوئی سنے، خدا را اگر اقتدار ملا ہے، اللہ نے دولت عطا کی ہے، تو پھر اپنے سے نیچے والے لوگوں کو، اپنے ہاں جو تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، کوئی ارد گرد غریب طبقے، ان کی طرف نظر رکھیں لازم۔
اگر نہیں ہوا تو پھر یاد رکھیں پھر اللہ نے ہمارے لیے ارادہ کر دیا ہے کہ ہمیں ہلاک کر دے گا وہ دنیا کے اندر جن پر ہلاکت ٹوٹ پڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن ان کا عجیب حشر ہونا ہے یہ یاد رکھیں اللہ کے آنے والے معاملات سے ڈریں اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق کریں اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہ